السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم ایک سبق آموز قصہ سننے والے ہیں جس میں ہم سب کے لیے پیارا سبق ہے، گدھا اور مکہ مدینہ۔ بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے، آپ مکمل سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ بازار میں ایک انسان گدھا بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، گدھا لے لو، گدھا لے لو، اور اس کی قیمت اس نے 500 دینار رکھی تھی۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی گدھا خریدتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ وہاں سے بادشاہ اور وزیر کا گزر ہوا تو اس انسان کو چیختے چلاتے ہوئے سنا جو گدھے کو بیچنے کے لیے آواز لگا رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا، آؤ چلے دیکھتے ہیں یہ گدھا بیچ رہا ہے اور اس کے 500 دینار لگائے ہیں، تو اتنی زیادہ قیمت اس نے کیوں لگائی ہے؟ خیر، بادشاہ سلامت اور اس کا وزیر اس گدھا بیچنے والے کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھائی، تم یہ گدھا بیچ رہے ہو اور اس کی قیمت تم نے 500 دینار لگائی ہے، اتنی زیادہ کیوں؟ تو گدھے بیچنے والے نے کہا کہ یہ گدھا بڑا قیمتی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بیٹھ کر کے سواری کرتا ہے تو اسے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اس پر بیٹھنے سے مکہ مدینہ نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مکہ مدینہ نظر آتا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم بیٹھ کر کے چیک کرو یہ صحیح بولتا ہے کہ غلط بولتا ہے۔ تو وزیر تیار ہو گیا کہ میں اس پر سواری کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے مکہ مدینہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو گدھا بیچنے والے نے کہا، دیکھیے ہماری ایک شرط ہے کہ یہ مکہ مدینہ اسی کو نظر آئے گا جو نیک ہوگا، گنہگار ہوگا تو اسے مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا۔ خیر، اب وزیر کی عزت کا بھی مسئلہ تھا۔ وزیر نے کہا، ہم بڑے نیک دل انسان ہیں، ہم تھوڑی گنہگار ہیں، ہم گدھے پر سوار ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وزیر گدھے پہ سوار ہو گیا اور پھر وہ کہنے لگا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا بہترین منظر ہے، ہمیں تو کعبہ بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ عزت کا سوال تھا، اب اگر منع کر دیتا مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو گنہگار ثابت ہو جاتا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ وہ اتر گیا۔ بادشاہ سلامت نے جب وزیر کی بات سنی تو بادشاہ کو بھی شوق پیدا ہوا، اس نے کہا کہ ہم بھی گدھے پہ سوار ہو کر کے دیکھتے ہیں، ہمیں مکہ مدینہ نظر آتا کہ نہیں آتا، ہم تو وزیر سے بھی زیادہ نیک دل انسان ہیں۔ بادشاہ گدھے پر سوار ہو گیا، لیکن وہ تو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اب بادشاہ کو بھی مکہ مدینہ نظر نہیں آیا، لیکن عزت کا سوال تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا جو گنہگار ہوگا اس کو مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں گنہگار ثابت ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ بھی کہنے لگا، واہ 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 واہ، کیا منظر ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کعبہ بھی نظر آ رہا ہے، مکہ مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور میں تو زیادہ نیک دل انسان ہوں، اس لیے مجھے جنت بھی نظر آ رہی۔ اب بادشاہ اتر گیا۔ اب سارے لوگوں کی وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اب ان کے دماغوں میں یہ خیال پیدا ہوا، ماشاءاللہ یہ گدھا تو بڑا برکت والا ہے، اس لیے اب ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور پوری بھیڑ گدھے پر جو ہے امٹ پڑی۔ کوئی ہاتھ لگا کر کے برکت حاصل کر رہا ہے، کوئی اس کے پیٹ پر، کوئی اس کے کان پر، کوئی اس کے سر پر، کوئی اس کی ٹانگ پر، کوئی پیروں پر ہاتھ لگا کر کے برکت حاصل کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، لیکن اس سے کیا پتا چلا کہ بعض مرتبہ بہت سارے جعلی پیر، نقلی عامل، نقلی بابا، نقلی پیر اپنے ارد گرد اس طریقے کی بھیڑ جمع کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مشہور کر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے تعویذ بنواتے ہیں، ان سے وظیفے لیتے ہیں اور پیسوں کو برباد کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یہ گدھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، کسی کو کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا، مدینہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات چل پڑی اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ آج یہی عالم ہے اور یہی ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے، اور ایسے نقلی بابا کے پیچھے یہ سارے لوگ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں۔ اس لیے تحقیق کریں پہلے کہ بھئی جس سے ہم علاج کروا رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں،
وہ سنت و شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بس اندھا دھن اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے ہم جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم بہت پچھتاتے ہیں. اس لیے ہرگز ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو بہت بڑا سبق اور نئی بات سیکھنے کو ملی ہوگی. اس لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے ضرور پہنچائیں. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ سب کو رکھے ہمیشہ خوشحال.